ایک دور دراز گاؤں میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ اس کا واحد سہارا اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بوڑھا شخص اپنی جوانی میں کھیتوں میں محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا اور اسی محنت سے اپنے بیٹے کی پرورش کی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ خواب دیکھتا کہ جب اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو وہ اس کا سہارا بنے گا اور ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا بیٹا جوان ہو گیا، لیکن بچپن سے ہی وہ بگڑی ہوئی عادتوں کا عادی تھا۔ وہ دن بھر گاؤں کے بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں میں لگا رہتا اور کبھی کسی کام میں دل نہ لگاتا۔ بوڑھا باپ یہ سب دیکھ کر فکر مند رہتا تھا، مگر امید تھی کہ شاید وقت کے ساتھ وہ سنبھل جائے گا۔ ایک دن جب بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا، بوڑھے باپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگا، بیٹا، اب تم بڑے ہو گئے ہو، مجھے سہارا دو۔ میں نے اپنی پوری زندگی تمہاری پرورش میں لگا دی۔ اب سمے آ گیا ہے کہ تم کچھ کام کرو تاکہ ہمارا گزارا اچھے سے ہو سکے۔ ابا، اتنے سال آپ نے مجھے کھلایا پلایا ہے، کیا اب تھک گئے ہو؟ آپ اور کیوں نہیں کھلا سکتے؟ میں نے کب کہا کہ آپ یہ سب کرنا چھوڑ دو؟ بیٹا، تمہارے منہ سے یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ کیا یہی تمہاری ذمہ داری کا احساس ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس طرح جواب دو گے۔ ابا، میں نے اپنی مرضی سے پیدا ہونے کو تو نہیں کہا تھا۔ یہ سب آپ کا فیصلہ تھا۔ اب آپ ہی اپنا فیصلہ پورا کریں۔ بیٹا، اب تم بڑے ہو گئے ہو، مجھے سہارا دو۔ اب تمہیں کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا گھر اچھے سے چل سکے۔ بیٹے نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ابا، اپنے اتنے سال مجھے کھلایا پلایا ہے، کیا اب تھک گئے ہیں؟ آپ مجھے مزید کیوں نہیں کھلا سکتے؟ یہ بات سن کر بوڑھا باپ دل گرفتہ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس کی پرورش کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی محنت کی۔ اسے اس بات کا بہت دکھ ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ مسئلہ گاؤں کے بادشاہ کے سامنے لے جائے گا۔ اگلے دن بوڑھا شخص بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اپنی دکھ بھری کہانی سنائی۔ بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، کیسے نالائق اولاد ہے جو اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بننے کے بجائے ان پر بوجھ بنے بیٹھا ہے۔ فوراً اس لڑکے کو یہاں حاضر کیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی بوڑھے کے بیٹے کو دربار میں لے کر آئے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم کیوں کام نہیں کرتے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے والدین کو اس عمر میں محنت کرنے پر مجبور کر رہے ہو؟ لڑکے، تم اپنے ماتا پتا کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے بوڑھے پتا کو اس عمر میں محنت کرنے پر مجبور کر رہے ہو؟ مہاراج، مجھے کوئی کام آتا ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تمہیں کام نہیں آتا تو سیکھو۔ اگر کام نہیں کر سکتے تو چوری کرو یا کچھ اور کرو، لیکن آج کے بعد تمہارے ماتا پتا کو تم ہی کما کر کھلاؤ گے۔ مہاراج، چوری کرنا بھی تو ایک کلا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس راستے پر چلنے کو تیار ہوں۔ یاد رکھنا، اگر تمہارے ماتا پتا نے آج کے بعد کوئی شکایت کی تو میں تمہیں کڑی سزا دوں گا۔ لڑکے نے لاپرواہی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، مجھے کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا، تو میں کیا کروں؟ بادشاہ نے غصے میں کہا، اگر تمہیں کام نہیں آتا تو چوری کرو یا کوئی اور کام کرو، لیکن آج کے بعد اپنے والدین کو تم ہی کما کر کھلاؤ گے۔ یہ سن کر بیٹے کے دل میں کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے باپ سے اور بھی زیادہ ناراض ہو گیا اور کہا، ابا، اپنے بادشاہ کے سامنے میری بے عزتی کروا دی، میں اب آپ کے گھر واپس نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گیا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی اور وہ لڑکا جنگل میں اکیلا تھا۔ جانوروں سے بچنے کے لیے وہ ایک درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے نیچے ایک آدمی کو دیکھا جو قیمتی سونا لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک لڑکے کا پیر پھسلا اور وہ اس شخص کے سامنے جا گرا۔ اس شخص نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں اپنے گھر سے ناراض ہو کر یہاں آیا ہوں۔ اس آدمی نے کہا،
मैं एक चूर हूं। अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो मेरे साथ काम करो। हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे और अमीर बन जाएंगे। लड़के ने ये सोचकर हामी भर ली कि शायद यही इसके लिए आसान रास्ता है। चोर ने लड़के को चोरी के तमाम गिर सिखा दिए। दोनों ने मिलकर कई चोरियां की और काफी दौलत इकट्ठी कर ली। लेकिन एक दिन जब वो एक चोरी से वापस आ रहे थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। वो आगे ना जा सके और एक करीबी घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर का मालिक बाहर आया और उन्हें अंदर पनाह दी। घर में एक खूबसूरत जवान लड़की भी थी। लड़के ने उसे देखा तो दिल हार बैठा। उसने अपने चोर दोस्त से कहा, क्या इस घर में मेरा रिश्ता हो सकता है? चोर ने कहा, सुबह मैं लड़की के वालिद से बात करता हूं। सुबह चोर ने खुद को लड़के का वालिद जाहिर किया और लड़की के वालिद से रिश्ता मांगा। लड़की के वालिद ने पूछा, आपका बेटा क्या काम करता है? चोर ने झूठ बोलते हुए कहा, मेरे बेटे को कोई काम करने की जरूरत नहीं, हमारी बहुत जमीनें हैं। लड़की के वालिद ने जवाब दिया, चाहे किसी के पास जितना भी पैसा हो, लेकिन काम करना जरूरी है। बगैर काम के जिंदगी बेमकसद है। ये सुनकर वो दोनों घर से निकल गए। रास्ते में लड़के ने अपने चोर दोस्त से कहा, अब मैं कोई काम सीखना चाहता हूं। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। लड़का काम की तलाश में एक सुनार की दुकान पर गया और कहा, मुझे 3 दिन में कोई काम सिखा दो। सुनार ने हंसकर कहा, 3 दिन में कोई काम सीखना मुमकिन नहीं। मेरा वक्त ज़ाय ना करो। मायूस होकर लड़का आगे बढ़ा और 2 मजदूरों को काम करते देखा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी मजदूरी करूं। वो उनके साथ काम में लग गया। शाम को जब उसे मेहनत के बदले पैसे मिले तो उसका दिल खुशी से भर गया। अब वो लड़की के वालिद के पास दोबारा गया और कहा, मैंने काम सीख लिया है और अपनी जिंदगी बदल दी है। ये सुनकर लड़की के वालिद ने रिश्ता मंजूर कर लिया। कुछ दिन बाद इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद इसका ससुर उसके पास आया और कहा, तुम दूसरों के लिए मजदूरी क्यों करते हो? अपनी जमीनों पर काम क्यों नहीं करते? ये सुनकर लड़के को हैरानी हुई और उसने पूछा, आपको कैसे पता? ससुर ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है। अब तुम अपने वालिदैन के पास जाओ और उन्हें भी खुश रखो जैसे अपनी बीवी को रखते हो। लड़के ने सोचा और एक दिन अपनी बीवी के साथ अपने वालिदैन के घर लौट गया। उसने अपने वालिदैन से मुआफ़ी मांगी और उनके साथ रहने लगा। अब वो मेहनत मजदूरी करता और अपने वालिदैन को भी खुश रखता। ये देखकर उसके वालिदैन बहुत खुश हुए और उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि मेहनत और वालिदैन की खिदमत ही जिंदगी का असल सुकून है।